اپنا گھر اپنا آشیانے کے لیے اسکیم لایا ہے، جس کے تحت جو ہے 20 لاکھ سے 35 لاکھ تک کا قرض دیا جائے گا، یعنی کہ 10% آپ نے ادائیگی کرنی، 90% کا قرض ملے گا۔ یہ اماؤنٹ بہت کم ہے، کراچی میں کیا پورے پاکستان میں گھر ملنا بہت مشکل ہے۔ اسٹیٹ بینک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی اسکیم نکالتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے۔ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کے مینٹیننس کرنے کے لیے تو یہ پیسے آپ کو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر ہے اور میں اس کو مینٹین کرنا چاہتا ہوں تو کام آئیں گے۔ کاسٹ آف کنسٹرکشن جہاں 6,000 روپے ہو اور آپ کی جو لینڈ کاسٹ اس کے علاوہ ہو، یوٹیلیٹی کاسٹ الگ ہو اور جو رجسٹری کرانے جائے تو اس میں بھی لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، گراؤنڈ ریٹنگ کیا ہے۔ ایک بجلی کا کنیکشن لینے جاتے تو 3-4 لاکھ روپے لگتے ہیں کہ عام آدمی کو فیسلٹیز کیسے دیں۔ ایک رکشے چلانے والا، بائکیا میں کام کرنے والا، ایک ڈیفرنٹ چھوٹی چیزوں میں جہاں پہ وہ کمیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وہ آدمی کام کر سکے، ان لوگوں کے فیسلٹیز ہو۔ GCNN ڈیجیٹل کی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھا جائے اپنے گھر کا خواب کیا پورا ہونے جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا گھر اپنا آشیانے کے لیے اسکیم لایا ہے، جس کے تحت جو ہے 20 لاکھ سے 35 لاکھ تک کا قرض دیا جائے گا، یعنی کہ 10% آپ نے ادائیگی کرنی، 90% کا قرض ملے گا۔ اور یہاں پہ پوچھنا یہ ہے اور سوال یہ بنتا ہے کہ 20 لاکھ سے 35 لاکھ میں اپنا فلیٹ، گھر یا پلاٹ پہ گھر بنایا جا سکتا ہے، تعمیرات کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے رابطہ کیا، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں محسن شیخانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اچھی اسکیم آئی ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، لوگ کیا اپنا گھر کا خواب پورا کر لیں گے اس سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اماؤنٹ بہت کم ہے، اس میں کراچی میں کیا پورے پاکستان میں گھر ملنا بہت مشکل ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم کچی آبادی میں بھی کوئی گھر لیتے ہیں جو ان پلان ان اپروو ہوتا ہے تو وہاں بھی کوئی 30 لاکھ روپے 35 لاکھ روپے کا گھر ملتا ہے ایک کمرے کا۔ تو مجھے آپ کی جو آج کی گفتگو ہے اس میں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی اسکیم نکالتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے۔ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر چیزوں کو کسی چیز کے مینٹیننس کرنے کے لیے تو یہ پیسے آپ کو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر ہے اور میں اس کو مینٹین کرنا چاہتا ہوں تو کام آئیں گے، لیکن کوئی چیز خریدنے کے لیے کم از کم 10 ملین ہونا چاہیے۔ تو ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک جو مڈل کلاس آدمی گھر لے سکتا ہے، اور اس کے بغیر 30-35 لاکھ روپے میں تو کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ وہ کہاں سے لے گا؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ملے شہروں کے اندر، تو مجھے تو کہیں ایسا نظر نہیں آتا۔ کاسٹ آف کنسٹرکشن جہاں 6,000 روپے ہو اور آپ کی جو لینڈ کاسٹ اس کے علاوہ ہو، یوٹیلیٹی کاسٹ الگ ہو اور جو رجسٹری کرانے جائے تو اس میں بھی لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، گراؤنڈ ریٹنگ کیا ہے۔ ایک بجلی کا کنیکشن لینے جاتے تو 3-4 لاکھ روپے لگتے ہیں، ایک میٹر کے چارجز اتنے ہیں، تو کیسے آپ 30 سے 35 لاکھ روپے میں کچھ لے سکتے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقتوں میں اس کو اسٹیٹ بینک کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے۔ جس کا کام ہے اس کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کو جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں، ایسوسیشن ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایک ورک آؤٹ کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے بھی اسکیم تھی آپ کی، اور میرے خیال سے 10 ملین تک تھی، عمران خان کے دور میں تھی، پورے اسٹیٹ بینک نے، پورے بینکوں نے اپروو کیا، جس میں لوگوں نے بھرپور، جس میں 5%، 7% 5 سال کے لیے تھا۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تو ہی ایک آدمی گھر بنا سکے گا اور اس کے لیے مشکلات ختم ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے شارٹ فال آف ہاؤسنگ کتنے ہیں آپ کے، 10 ملین 12 ملین ورلڈ بینک کہہ رہی ہے، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہم میرے خیال سے 10 سال سے 10 ملین ہی کہہ رہے ہیں، اس سے ہم نے بھی کبھی آگے آواز نہیں لگا، اس لیے کہ وہ فگر ورلڈ بینک کا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہمیں اس وقت ہے کہ ان چیزوں پہ بیٹھیں، لوگوں کے گھروں کا مسئلہ حل کریں، اور بینک جب تک انوالو نہیں ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ انڈسٹری کی ایکٹیویٹیز آگے موو کرے گی۔ اچھا محسن صاحب، دیکھا جائے کراچی جو ہے میگا سٹی ہے اس ملک کا، اور تقریباً مردم شماری میں دیکھا جائے 2 کروڑ کی آبادی بتائی جا رہی ہے، لیکن چاہے فیڈریشن ہاؤس ہو، کراچی چیمبر، آباد ہاؤس، یعنی آپ نے بھی کہا ہے کہ 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا یہ شہر ہے، جہاں 35 لاکھ مکانات جو کنزیومر کو بجلی کے اور گیس کے دیتے ہیں، پھر کچی آبادی، اور کراچی کی کچی آبادی 50% پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں اگر ہم جا کے گھر بھی بنائیں تو کچی آبادی کے لیے تو قرضہ تو نہیں دیں گے۔ اب یہاں پہ جب آپ نے یہ کہا کہ 20 سے 35 لاکھ روپے کام ہے، یعنی 5% اس کے سود ہوگا سالانہ، اور 8% تک یہ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں بینکوں سے لینے جائیں، بینک تو قرضہ دیتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں سب سے اہم بات ہے مائکرو فائنانس بینک ہو گیا، تمام بینکس، اور اس میں جو آپ کا HBFC کو کہا گیا، تو HBFC کا جو میں نے جو شیڈیول دیکھا ہے، تو میں نے تو نہیں دیکھا انہوں نے کئی پچھلے برسوں میں انہوں نے کر دیا ہو۔
میرا خیال ہے کہ لاسٹ جب بھی HPFC سے ہمارا ڈسکشنز ہوا اور جب یہ پرائیویٹائزیشن پہ جا رہی ہے تو میرے خیال سے انہوں نے قرض دینا ہی بند کر دیا. وہ تو اپنے جو فگرز ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہاؤس بلڈنگ لاسٹ آپ ورک آؤٹ کر لیں کہ وہ انہوں نے تو پالیسی چینج کر دی. پہلے کنسٹرکشن کے لیے ہمیں لون دی جاتی تھی, ڈفرینٹ اسٹیج بنائی کہ فاؤنڈیشن پہ ہم اتنے دیں گے. انہوں نے اب یہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا ریڈی پراپرٹی پہ آپ کو لون دیا جائے گا. تو ریڈی پراپرٹی سے کنسٹرکشن انڈسٹری تو بالکل آؤٹ ہو گئی نا. اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ جو اسٹیٹ بینک بھی پالیسی بنا رہی ہے, اس میں ضرور یہ پالیسی بنائیں کہ اگر ڈیولپر یا بلڈر کنسٹرکشن کر رہا ہے تو ان کے جو بھی کلائنٹ ہے اور وہ اگر پری اپروو کرتے ہیں اور وہ پری اپروو ہوتے ہیں تو ان کو لون دے دیں اور اس کے اگینسٹ بینک اس کو فائنینس دے دے تاکہ وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکے. یہ بھی امپورٹنٹ تو ایکٹیویٹی ہوگی. اس کے علاوہ جو چیزیں چل رہی ہیں باقی انسٹیٹیوٹ کی, جیسے آپ نے کہا مائکرو فائنینس, تو بینکوں کو بھی کام کرنا چاہیے. آپ کو سب کو لاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ہی فکس کیا تھا ہر بینک کو کہ 5 سے 10% آپ کا جو بھی کٹی ہے اس میں سے آپ ہاؤسنگ سیکٹر کو دیں گے, کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں گے. ناٹ اے ہاؤسنگ سیکٹر, میں تو کہتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں, جہاں پہ کنسٹرکشن ہو تاکہ آپ کی الائڈ انڈسٹری موو کرے, آپ کی اکانومی موو ہو اور یہ ملک کے لیے آگے جا کے بہتری ہو. لا اینڈ آرڈر سچویشن, جب آپ کچی آبادی ختم کریں گے لا اینڈ آرڈر سچویشن ختم ہوگی. آپ گھر پرووائڈ ہی نہیں کر رہے, آپ کہیں وہ پوزیشن نہیں دے رہے ایک آدمی کو کہ وہ خرید سکے گھر. جب تک آپ انوائرمنٹ نہیں دیں گے ایسا جس میں وہ لوگ آرام سے گھر خرید سکے, اس کی سیلریز کیا ہونی چاہیے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ ہر آدمی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس پے نہیں ہے, اور جو لاکھ روپے بھی کما رہا ہے بعض فرمز میں وہ بھی ٹیکس نہیں پے کرتی, اس لیے کہ وہاں ٹیکس کے ایشوز آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عام آدمی کو فیسلٹیز کیسے دیں. ایک رکشے چلانے والا, ایک بائکیا میں کام کرنے والا, ایک ڈفرینٹ چھوٹی چیزوں میں جہاں پہ وہ کمیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وہ آدمی کام کر سکے, ان لوگوں کے فیسلٹیز ہوں. جی, جیسے کہ آپ نے سنا ملکی معیشت کے لیے اچھی چیز تو ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے اسکیم لائی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ دیکھا جائے جو اماؤنٹ ہے 20 سے 35 لاکھ وہ انتہائی کم ہے. یہاں جو آباد کے جو سرپرست ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کم سے کم 1 کروڑ روپے کرنا ہوگا تاکہ اپنے گھر کا خواب پورا ہو سکے.